الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کوئی سمجھدار تاجر اپنا سرمایہ ضائع نہیں کرتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا ہر پیسہ کسی مناسب جگہ انویسٹ کروں تاکہ وہ مجھے نفع کے ساتھ بڑھ کر ملے. انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے. زندگی کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں گزارنے کے لیے تھوڑا سا وقت عطا فرمایا. یہ بہت تھوڑا ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے اور خاص طور سے جب سے اس دنیا میں انسان آباد ہے، تب سے اب تک کتنا وقت گزر چکا. اور جب قیامت آئے گی اور اللہ ہی کو معلوم ہے کب آئے گی، اس پل تک جتنا وقت باقی ہے اس کے مقابلے میں کسی انسان کی زندگی کے 60 70 سال 80 سال سینکڑوں سال کے مقابلے میں 1 منٹ کی جتنی مقدار ہے یا 1 سیکنڈ کی جتنی مقدار ہے دنیا کی عمر کے مقابلے میں ہماری زندگی کی اتنی مقدار بھی نہیں ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کی حالت میں پیدا کیا ہے. ہر پل ہمارا امتحان ہے اور وقت ہمارا سرمایہ ہے. ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں، یہی ہمارا امتحان ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پوری چھوٹ دی ہوئی ہے. ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ 20 سال ہو گئے تھے سورہ والعصر پڑھتے ہوئے اور اس میں غور کرتے ہوئے، اور پوری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. کہتے ہیں ایک دن میں بازار گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا ہے جس کے پاس گاہک کم ہیں. اس کا برف گھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھولا جا رہا ہے، یعنی جلدی سے میرا برف خرید لو تاکہ مجھے اس کی کوئی قیمت مل جائے ورنہ یہ گھل کر ختم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں بس وہیں کھڑے کھڑے مجھے سورہ والعصر سمجھ میں آئے. یہ
جو وقت ہے نا، یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر یہ غفلت میں گزر گیا، اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، یا کم از کم اس طرح گزر گیا کہ ہم نے اس میں اللہ کو یاد نہیں کیا، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، تو ہمارا وقت کا وہ حصہ ضائع ہو گیا۔ تو ایک تو ہمارا سرمایہ ہی بہت تھوڑا ہے، اور وہ بھی ضائع ہو جائے، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ جو دل ہے، یہ بنا ہی ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ اگر اس دل پر اتنی محنت کر لی جائے کہ یہ دل ذاکر بن جائے، جاری ہو جائے، اور یہ ہر پل اللہ کو یاد کرنے لگے، غفلت سے محفوظ ہو جائے، تو بس وقت کا استعمال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے کثرت کی شرط لگائی ہے، اور قرآن پاک میں جو کثرت ذکر کا حکم ہے، وہاں کثرت سے مراد دوام ہے، ہر وقت، ہر پل، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر پل اللہ کی۔ یہ عمل زبان سے نہیں ہو سکتا۔ زبان سے آدمی کچھ دیر تک ذکر کر سکتا ہے، کچھ مخصوص اوراد و وظائف پڑھ سکتا ہے، لیکن زبان تھک جائے گی۔ کبھی انسان کسی سے گفتگو کر رہا ہے، کبھی کاروبار کر رہا ہے، کبھی آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، تو اس وقت تو زبان خاموش رہتی ہے۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا ہے تو وہاں بھی زبان خاموش رہے گی۔ زبان سے تو اللہ کو نہیں یاد کیا جا سکتا۔ دوام ذکر صرف قلب سے ممکن ہے، ہر وقت کا ذکر صرف دل سے ممکن۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی زندگی کی قیمت وصول کرنے والے، بہت سمجھدار، بہت عقل مند، قرآن کی زبان میں اولو الالباب، وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فطری طور پر انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ قعود کی حالت ہے۔ دعا کے بعد یہ مجمع کھڑا ہو جائے گا، یہ قیام کی حالت ہے۔ لوگ اپنے گھر جائیں گے، رات میں آرام کریں گے، لیٹیں گے، یہ اعلیٰ جنوبہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھدار اور عقل مند وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں۔ چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی، کوئی سر کے بل نہیں کھڑا ہوتا، پیر کے بل ہی آدمی کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے، اور ان کا ذہن اللہ کی کاریگری میں غور کرتا رہتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر وقت ان کا ذہن لگا رہتا ہے، کام کرتا ہے۔ اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا، اللہ نے زمین کو کیسے بنایا، وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں
ان کی نظر اللہ تک پہنچتی ہے۔ درخت کے پتے کو دیکھتے ہیں فوراً ان کو خیال آتا ہے کتنا خوبصورت پتا ہے، کتنا اچھا اس کا کٹاؤ ہے، کتنا مناسب اس کا سائز ہے، اس کو اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ ہر جگہ ان کو اللہ کی قدرت کے نمونے نظر آتے ہیں اور گویا ان کی نظر اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اور ہر وقت ان کو یہ خیال رہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے اس میں سے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے۔ تو یہ ساری مخلوق اور یہ ساری کائنات جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جس کو آپ نے میری خدمت کے لیے بنایا ہے، میری ضروریات کی تکمیل کے لیے بنایا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ تو اللہ یہ ساری کائنات جس کو آپ نے میری خدمت کے لیے بنایا ہے، ان میں سے کوئی چیز آپ نے بیکار نہیں بنائی، تو پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھے بیکار بنایا؟ مجھے بھی آپ نے بیکار نہیں بنایا، اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے آپ کو یاد کرنا، میرے دل کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد کرے، اور میرے جسم کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے۔ دل اللہ کی یاد سے آباد ہو، اور زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے آباد۔ یہی معنی ہے ظاہر اور باطن کے سنورنے کے، یہی معنی ہے ظاہر و باطن کی اصلاح کی۔ جس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی اور جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی سے خالی ہو گئی، گناہوں سے خالی ہو گئی، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، وہ جہنم سے بچ گیا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ زبردستی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، تم شکر گزار بنو، ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کا، تمہیں تکلیف دینے کا شوق تھوڑی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کسی چیز کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ کا خیال آتا ہے، اور انہیں معلوم ہے اللہ کو راضی کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے اللہ کو راضی کرنا، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ وہ راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے راستے پر چلو، اللہ کو پانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ معصوم تو انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، باقی ہم جیسوں سے تو چلتے پھرتے اور وہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ وقت تو غفلت میں گزر ہی جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر ایسی غلطیوں کو اللہ معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم۔ تو یوں فرمایا سمجھدار اور عقل مند وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، بات چیت کے درمیان، نماز میں تو اللہ کو یاد کرتے ہی ہیں، کاروبار میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا جن کے قلوب روشن ہوتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا تذکرہ فرمایا ہے،
اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ دنیا میں وہ نور کہاں ہوتا ہے؟ نہایت طاقتور اور نہایت درخشاں نور کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ جس زمانے میں قرآن اترا تھا اس زمانے میں تیز سے تیز روشنی کے جتنے اسباب ممکن تھے ان سب کا تذکرہ کیا۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية۔ یہ نور ایسا ہے جیسے کوئی چراغ ہو اور وہ چراغ ایک چراغ دان میں رکھا ہو اور وہ چراغ دان اتنا عمدہ کانچ کا شفاف ہو کہ ایسا لگتا ہو جیسے وہ چراغ دان خود ایک چمکدار ستارہ ہے، اور پھر اس چراغ کو روشن کیا گیا ہو زیتون کے بابرکت تیل سے۔ دنیا میں جتنے تیل ہوتے ہیں، جتنے ایندھن ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ شفاف ایندھن زیتون کا ہوتا ہے۔ اور پھر زیتون میں بھی خصوصیت سے اس درخت کا کہ پھلوں کا تیل، جس درخت کو پورے سیزن میں روزانہ صبح سے شام تک سورج کی مکمل روشنی ملی۔ اگر زیتون کے کسی باغ میں، اور عام طور سے باغوں کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی یا درختوں کی باڑ ہوتی تھی، تو اگر کسی باغ میں زیتون کا درخت مشرق کی جانب ہے جدھر سے سورج نکلتا ہے، تو اس کے برابر کی دیوار کی وجہ سے یا اس کے برابر کے باڑ کی وجہ سے جب تک سورج بلند نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی۔ اور اگر وہ درخت مغرب کی جانب ہے تو جب سورج جھک جائے گا عصر کے قریب تو پھر غروب تک اس کو روشنی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر وہ درخت باغ کے بیچوں بیچ میں ہے، دونوں طرف کی دیواریں بہت دور دور ہیں، تو سورج کی پہلی کرن سے لے کر کے آخری کرن تک مستقل اسے سورج کی روشنی ملے گی، اور اس کے تیل کی توانائی، طاقت اور شفافیت دوسرے پھلوں کے تیل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ اس کو قرآن نے کہا لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار۔ یہ تو ایسا صاف شفاف روشن تیل ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ماچس لگانے سے پہلے ہی جل اٹھا۔ نور علی نور، ایسا لگتا ہے جیسے روشنی کا فوارہ ہے، تہ بتہ روشنی۔ پھر اللہ نے بتایا تمہیں پتہ ہے روشنی ہوتی کہاں ہے؟ یہ اللہ کے نیک مقبول ذاکر بندوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اس روشنی کا مرکز اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے متقی بندے ہیں، ان کے دلوں میں ہی روشنی ہوتی ہے۔ اور پھر ان کے دلوں کا کیا حال ہے؟ اللہ نے ان کا پتہ بتایا، مسجدوں میں جا کر تلاش کرو، اللہ کے گھروں میں تلاش کرو، وہاں تمہیں ایسے بندے ملیں گے، اور ان کا حال یہ ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال۔ وہ 24 گھنٹے مسجد میں نہیں بیٹھے رہتے، وہ مختلف اوقات میں مسجد میں آتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں آتے ہیں، اپنے معمولات پورے کرنے کے لیے آتے ہیں، باقی وہ بازار بھی جاتے ہیں، وہ گھر بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا مسجد سے خاص رشتہ ہوتا ہے۔ یہ مسجدوں میں آ کر کے صبح و شام اپنے عبادتیں کرتے ہیں، اپنے معمولات پورے کرتے ہیں۔ رجال، یہ یسبح کا فاعل ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔
و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ کاروبار کرتے ہیں، جب یہ منڈیوں میں ہوتے ہیں، جب یہ بازار میں ہوتے ہیں، جب اپنی دکانوں میں ہوتے ہیں، جب اپنے دفاتر اور آفس میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایک پل کے لیے ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ انہیں نمازوں کا خیال رہتا ہے کہ نماز کا وقت ہوگا تو ہمیں اللہ کے گھر جانا ہے، اور ان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ کماتے ہیں تو انہیں خیال رہتا ہے کہ یہ مال اللہ کے حکم پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ عام طور سے دنیا کی مصروفیات انسان میں دو کمزوریاں پیدا کرتی ہیں، ایک غفلت، ایک بخل۔ دنیا کی مصروفیات سے غفلت پیدا ہوتی ہے، انسان دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے، کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور جب مال پر محنت کی جاتی ہے تو مال کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، تو بخل پیدا ہوتا ہے، خرچ کرنے کا تذکر خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے بندے ہیں کہ یہ دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، نہ ان کے دل میں کبھی غفلت آتی ہے، نہ ان کے دل میں کبھی بخل پیدا ہوتا ہے۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، ان کا کاروبار، ان کا لین دین، لا تلہیہم عن ذکر اللہ، ان کو اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں کرتے ایک سارے کام، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ ہر وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل بھی پلٹ جائیں گے، آنکھیں بھی پلٹ جائیں گی۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی ایسی بنا دے۔ یہ کثرت ذکر دل سے ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہر چیز کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے، اور وہ سیٹنگ بنانے والے کے ذریعے ہوتی ہے۔ جس نے بنایا ہوتا ہے وہ اس کی سیٹنگ کرتا ہے، اس نے اس کا مزاج بنایا ہوتا ہے۔ جیسے پنکھا ہے، انجینئر نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ جب تک چلتا رہے گا ہوا دیتا رہے گا۔ وہ ہوا کو پیدا نہیں کرتا، لیکن ہوا میں حرکت پیدا کرتا ہے، اس کے ذریعے، اس کے تھوڑے سے ایک جانب جھکے ہوئے پروں کے ذریعے سے ہوا میں ایک قسم کا ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اے سی کو انجینئر نے ایسا بنایا ہے کہ جب تک وہ چلتا رہے گا کمرہ ٹھنڈا ہوگا۔ ہیٹر کو انجینئر نے ایسا بنایا ہے کہ جب تک وہ چلتا رہے گا کمرہ گرم ہوگا۔ گاڑی کے انجن کو انجینئر نے ایسا بنایا ہے کہ جب تک وہ اپنا کام کرتا رہے گا گاڑی چلتی رہے گی، منزل کی طرف رواں دوا رہے گی۔ دل کو بنانے والے انجینئر نے، رب العالمین نے، خالق کائنات نے اس دل کو ایسا بنایا ہے کہ یہ جب تک زندہ رہے گا، اپنا کام کرتا رہے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی دل رکتا نہیں اپنے کام سے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس وقت اس کا دل کام کرنا شروع کرتا ہے، اسے زندگی ملتی ہے، کام کرنا شروع کرتا ہے۔ آخری سانس تک دل کام کرتا ہے، انسان سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، حتیٰ کہ بے ہوش ہو۔ کسی مریض کو بے ہوش کر دیا جائے تو اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے آپ سانس روک کر بیٹھ جائیں، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی دیر تک آپ کے پھیپھڑے کام نہیں کریں گے۔ آپ آنکھیں بند کر لیں، اتنی دیر تک آنکھیں کام نہیں کریں گی۔ سارے حواس کو ان کے کاموں سے روکا جا سکتا ہے، دل کو اس کے کام سے، اس کے زندہ رہتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی نہیں روکا جا سکتا۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ دل کی اصل زندگی یہ نہیں ہے کہ وہ دھڑکے، یہ تو بہت تھوڑی سی عارضی زندگی ہے۔ دل کی اصل زندگی یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو دل اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہوتا ہے۔ اس دل پر محنت کر کے اس کو جاری کرنا پڑتا ہے، جب یہ جاری ہو جاتا ہے تو یہ زندہ ہو جاتا ہے۔
اور یہ دل کی خصوصیت ہے، وہ زندہ ہونے کے بعد کبھی اپنے کام سے نہیں روکتا، تو جب اسے روحانی زندگی مل جاتی ہے تو پھر وہ ایک پل کے لیے بھی اللہ کی یاد سے نہیں رکتا۔ اور خوب یاد رکھیے، دل کی یہ روحانی زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی ہے، اس لیے جس کا دل جاری ہو گیا انتقال کے بعد بھی جاری رہے گا، وہ قبر میں بھی جاری رہے گا، وہ اسی زندہ دل کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا، اور اسی زندہ دل کے ساتھ اور اسی روشن دل کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ دل کی وہی روشنی ہے جو باہر نکلے گی اور جنت تک اس کی رہنمائی کرے گی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور وہ کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے اپنے دلوں پر محنت نہیں کی تھی، قرآن نے تذکرہ کیا، وہ ان لوگوں کو آواز دے کر کہیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان ایمان والوں کو آواز دے کر کہیں گے، ارے ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں گے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو فرشتے ان سے کہیں گے پیچھے جا کر اپنی روشنی خود لے کر آؤ۔ وہ سمجھیں گے بیچارے پیچھے کہیں روشنی بڑھ رہی ہے، فرشتوں کی مراد یہ ہوگی کہ یہ روشنی دنیا میں ملتی تھی، یہاں نہیں ملتی، وہاں سے جا کے لے کے آؤ، اور دنیا میں آنے کا تو کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ وہ پیچھے کی طرف بھاگیں گے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اتنے میں درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، فضرب بینہم بالسور، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس کے اندر کی طرف جنت کا راستہ ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اور باہر سے جہنم کا راستہ ہوگا، بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی اللہ کا۔ تو اس دل پر محنت کر کے اس کو جاری کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ جاری ہو جاتا ہے تو پھر یہ بیداری کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، سوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زندہ دل کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی۔ علماء یاد رکھیں، یہ حضور کی خصوصیت نہیں ہے، یہ نعمت پوری امت میں جو محنت کرتا ہے اس کو ملتی ہے، ہاں حضور کے صدقے میں ملتی ہے، حضور کے طفیل ملتی ہے، حضور کے صدقے میں ملتی ہے، لیکن جو محنت کرتا ہے اس کو یہ نعمت ملتی ہے۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ ہر ذاکر کے دل کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے اللہ والوں کو جانتا ہوں جن کے انتقال کے بعد ان کے متعلقین نے ان کے سینے میں کان لگا کر سنا تو اندر سے اللہ اللہ کی آواز آئی۔ میں ذاتی طور پر ایسے اللہ والوں کو جانتا ہوں جن کو دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا، رات کے وقت اندھیرے میں، اندھیری رات میں پورا قبرستان روشن ہو گیا، اور ان کی قبر اتنی روشن ہو گئی اور ایسے ذرہ ذرہ نظر آنے لگا کہ جو صاحب قبر میں اترے تھے ان کو اتارنے کے لیے وہ گھبرا گئے، اور بعد میں ان کو بخار آ گیا۔ یہ نور دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ نور ساتھ میں جاتا ہے، قبر میں بھی جاتا ہے، حشر میں بھی یہی نور رہنمائی کرے گا اور جنت تک لے جائے گا۔ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور کسی ایسے شخص سے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی ہے تعلق رکھنا پڑتا ہے، پھر یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب یہ نعمت حاصل ہوتی ہے تو انسان کو دوام ذکر نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ دوام لفظ ہے، ہمیشہ۔ شروع میں جب اس عاجز کا بنگلور آنا جانا شروع ہوا تو اس نے اپنے بیانات میں دوام ذکر اور دوام طاعت کا بار بار تذکرہ کیا، دعاؤں میں مانگا اللہ سے، اللہ دوام ذکر نصیب فرمائیے، دوام طاعت نصیب فرمائیے۔ تو بنگلور شہر میں ایک بڑے عالم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پاس کوئی صاحب گئے، کہنے کہ حضرت دوا میں ذکر کیسے ڈالا جاتا ہے، مجھے ہمیں بتلا دیجئے، ہم بھی اپنی دوا میں ڈالا کریں گے۔ دوا میں ذکر؟ ہاں، وہاں مجلس ہوتی ہے اور وہاں دعا کی جاتی ہے، اللہ دوا میں ذکر عطا فرما دیجئے، تو ہمیں بھی بتلا دیجئے دوا میں ذکر کیسے۔ بھائی یہ دوا میں ذکر نہیں ہے، یہ دوا میں ذکر ہے، یعنی ایسا ذکر نصیب ہو جائے
جس میں کبھی ٹھہراؤ نہ ہو، ایسا ذکر نصیب ہو جائے جس کے ساتھ کبھی غفلت نہ ہو، اور اللہ کی ایسی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فرمانبرداری نصیب ہو جائے کہ گناہ کا خیال بھی نہ آئے۔ یہ محنت کرنے کی چیز ہے، اور یہ زندگی کو وصول کرنے کا طریقہ ہے۔ ورنہ زندگی ایک بہتا ہوا ندی کا دھارا ہے، ندی میں پانی بہ رہا ہے، کوئی کسان چاہے تو اپنے کھیت کو سیراب کر لے، کوئی شخص چاہے تو اس سے غسل کر لے، اس سے پانی پی لے، اس سے وضو کر لے، اسے استعمال کر لے، ورنہ وہ پانی کسی کے انتظار میں رکے گا نہیں، وہ بہ جائے گا۔ آپ سوچیں آج فجر سے لے کر کے اب تک جو وقت گزرا اس نے ہمارا انتظار کیا رک کر؟ میں ذرا ٹھہرا ہوا ہوں، آپ کو کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لیجیے۔ جس طرح ندی کا پانی رکتا نہیں ہے، اسی طرح زندگی کا یہ بہتا ہوا دھارا کسی کے انتظار میں رکتا نہیں۔ جسے استعمال کرنا ہے استعمال کرنا، جسے مفید بنانا ہے بنا لو، اور اسے مفید بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے دل کا حال درست کرے، دل کے یقین کو درست کرے، اپنے باطن کی اصلاح کرے۔ الا الذین آمنوا سے باطن کی اصلاح بتلائی گئی، اپنے اندرون کو درست کرے، اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنے عقائد درست کرے۔ وعملوا الصالحات، اور اپنے ظاہر کو درست کرے، سنتوں کا اتباع کرے، نیکیوں کے کام کرے، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں ان کو ادا کرے، جن محرمات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رکے، ان سے باز آئے، اور ساتھ میں دوسروں پر بھی دین کی محنت کرے۔ وتواصوا بالحق، لوگوں کو خیر سمجھائے، حق سمجھائے، اور پھر اس راستے میں اگر شیطان کی طرف سے کچھ آزمائشیں آئیں، کچھ تکلیفیں آئیں تو اللہ کی خاطر اس کو برداشت کرے، صبر کرے، جمع رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہے بھئی یہ سب تو ہوتا ہی ہے، جب ہم اللہ کا کام کریں گے تو شیطان تو ہم سے دشمنی کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے، ان کو کرنے دو، ہمیں تو جمے رہنا ہے، اس لیے کہ زندگی تو اتنی ہی ہے، ہم کچھ کر کے گزاریں یا بغیر کیے گزاریں وہ تو گزر جائے گی۔ تو میرے دوستو، زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ آج کا آدھا دن گزر گیا، ابھی ہماری زندگی میں کوئی دوبارہ واپس نہیں آئے۔ اگر ہم نے اس کو اللہ کی یاد میں نہیں گزارا تو نقصان ہو گیا نا۔ کتنا نقصان کرتا ہے ہر انسان روزانہ اپنا۔ زندگی کی قسم کھا کے اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ انسان اپنا بہت نقصان کرتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم، زمانے کی قسم، زندگی کی قسم، انسان اپنا بہت نقصان کرتا ہے۔ صرف وہ لوگ ہیں نقصان سے بچنے والے جو اپنے باطن کی، اپنے ظاہر کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی خیر خواہ ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، خود بھی جنت کے راستے پر چلتے ہیں، دوسروں کو بھی جنت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب دل زندہ ہو جاتا ہے۔ کوئی یوں سمجھے کہ میں یہ سارے کام کر لوں گا، میں یہ چاروں کام کر لوں گا، مجھے دل پر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے میں اللہ سے بچہ لے لوں گا، اس کا زندہ ہونا کون سا ضروری ہے؟ کیوں بھائی، اگر بچہ زندہ نہ ہوا تو نہ اس کے ہاتھ ہلیں گے، نہ پیر ہلیں گے، نہ وہ روئے گا، نہ دیکھے گا، نہ کھائے گا، نہ کسی کام کا ہوگا۔ بچے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے نا۔ بالکل اسی طرح یہ زندگی قیمتی اسی وقت بنے گی جب دل زندہ ہوگا۔ اللہ میرا بھی دل زندہ کر دے، آپ کا بھی زندہ۔ اب اس بات کو ایک بار کہا جائے یا 100 بار کہا جائے یا زندگی بھر دہرایا جائے، صرف کہنے سننے سے تو کچھ نہیں ہوگا، محنت کرنے سے ہوگا۔ اس لیے نیت کریں کہ آج سے، ابھی سے ہم محنت کریں گے۔
اور اس وقت کے بعد سے 2 باتوں کا عہد کرتے ہیں، 2 باتوں کی پوری کوشش کریں گے، دل پر اتنی محنت کریں گے کہ ہماری زندگی کا ایک پل بھی غفلت میں نہ گزرے، غفلت ختم ہو جائے، غفلت کو کھرچ کر نکال دے زندگی سے۔ غفلت کو نکالنے کا مطلب مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھ جانا نہیں۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں، دوسروں کو ڈراتے ہیں، ارے کہیں بیت ویت نہ ہو جانا، ورنہ ایک کونا پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے، کسی کام کے نہیں رہ جاؤ گے۔ وہ اس محنت کے بعد ہی آدمی کام کا بنتا ہے، اس کے بغیر کسی کام کا نہیں رہتا۔ غفلت سے بچنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت کونا پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ والوں کی زندگیاں بالکل نارمل ہوتی ہیں، وہ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، وہ گھر بھی بناتے ہیں، ان کے بال بچے بھی ہوتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ ملازمت بھی کرتے ہیں، وہ سفر بھی کرتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں، وہ دین کی محنتیں بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ہر وقت اللہ سے لگے رہتے ہیں۔ یہ معنی ہے غفلت سے بچنا۔ تو انشاءاللہ اتنی محنت کریں گے دل کے اوپر کہ پھر دل ایک پل کے لیے بھی غافل نہ ہو، اور اتنی محنت کریں گے اپنی زندگی پر کہ زندگی میں ایک بھی گناہ نہ بچے، مکمل زندگی گناہوں سے خالی ہو، اور اتنا کثرت سے ذکر کریں گے کہ پورا وجود نورانی ہو جائے۔ جب ذکر کیا جاتا ہے نا تو ایک نور آتا ہے، جیسے جیسے ذکر کی مقدار بڑھتی جاتی ہے یہ نور بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان نور کا گولا بن جاتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی آنکھیں دی ہوتی ہیں ان کو نظر آتا ہے یہ تو مکمل نور ہے۔ اسی معنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نور تھے، اسی معنی میں اولیاء اعظام مجسم نور ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بشر نہیں رہ جاتے، وہ انسان نہیں رہ، وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن کشف کی نگاہوں سے نظر آتا ہے کہ وہ مجسم نور ہے۔ اور یہ نور تمنا کرنے اور مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی قبری نورا۔ حضور مانگتے تھے، اللہم اجعل لی نورا فی لحمی ونورا فی دمی ونورا فی عظمی ونورا فی شعری ونورا فی جلدی ونورا فی بشری، اللہم اجعل لی نورا من فوقی ومن تحتی وعن یمینی وعن شمالی ومن امامی ومن ورائی۔ ہر طرف اللہ، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، مجھے اور روشنی دے دیجئے، مجھے اور روشنی دے دیجئے، مجھے اور نور دے دیجئے۔ اللہم اعطنی نورا، اللہم اعظم لی نورا، اللہم اجعلنی نورا، اللہم اجعلنی نورا۔ اللہ میرے لیے اور نور کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ مجھے اور نور عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے مکمل نور بنا دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا امت کو سکھائی، اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان اللہ سے تمنا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے۔ اسی کی تفصیل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مانگی۔ جب ذکر کی کثرت سے انسان پر نور کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے کہ گویا وہ مجسم نور بن جاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کا جسم قبر میں سڑتا گلتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پھر اس کی مادی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں، اس میں نورانی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور سڑنا گلنا یہ مادی جسم کا عارضہ ہے، نورانی جسم کے ساتھ سڑنے گلنے کا تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے کتنے اللہ والے ہیں، کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ 10 سال کے بعد، کبھی سینکڑوں سال کے بعد ان کی قبر کھل گئی، اور وہ شہید نہیں ہیں۔ شہداء کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ الگ ہے، وہ شہید نہیں ہیں، ان کے پورے جسم صحیح سالم ہے، لیکن ان کا کفن بھی سلامت اور ان کا جسم بھی سلامت۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے رومے رومے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جاتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ذکر کتنا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا ذکر کرنا ہے کہ جسم کے رومے رومے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، پورا جسم نورانی ہو جائے۔
اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دیں، آپ کو بھی عطا فرما دیں۔ تو دو کام کرنے ہیں، ایک دل پر محنت کرنی ہے تاکہ ہمارا دل روشن ہو جائے، جاری ہو جائے، دوسرے زندگی پر محنت کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی گناہوں سے خالی ہو جائے۔ اب ترتیب سمجھیں، زندگی پر محنت کی ترتیب کیا ہے؟ دنیا میں جو کپڑے کے تاجر ہیں وہ محنت کس کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے یا دوسروں کے لیے؟ بظاہر تو لگتا ہے پورے گاؤں کو کپڑا پہناتے ہیں، کہاں سے بیچارے منگاتے ہیں ریڈی میڈ، کوئی دہلی سے لا رہا ہے، کوئی ممبئی سے لا رہا ہے، اللہ اکبر، رام نگرم والے جہاں نہیں پہنچ سکتے وہاں سے جا کے لا رہے ہیں، چائنا سفر کر کے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، پورے شہر پر ان کا احسان ہے۔ اور اگر وہ تھوڑا سا بھی سمجھدار ہوگا تو اللہ آپ کا احسان ہے، میری دکان چل رہی تو میرے بچوں کو پہننے کے لیے کپڑے مل رہے ہیں۔ جو غلے کا کاروبار کرتے ہیں وہ دوسروں کو کھلانے کے لیے کرتے ہیں یا خود کھانے کے لیے کرتے ہیں؟ خود کھانے کے لیے، لیکن خود کھانے کے لیے دوسروں کو کھلانا پڑتا ہے، خود پہننے کے لیے دوسروں کو پہنانا پڑتا ہے۔ دنیا کی محنت کی بھی یہی ترتیب ہے، جو نعمت اپنے لیے چاہیے دوسروں کے لیے اس نعمت کی محنت کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح ایمان اور اعمال اپنے لیے چاہیے تو دوسروں پر ایمان اور اعمال کی محنت کرنی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کی محنت کو تجارت کہا ہے۔ یہ دعوت کی محنت ہے نا، میں کسی ایک شکل کی بات نہیں کر رہا، دین کی جتنی محنتیں ہیں سب دعوت کی محنت ہیں، وہ قلم سے ہو یا قدم سے ہو، وہ بیٹھ کر ہو یا چل پڑ کر ہو، کسی ایک ہی محنت میں محدود کر دینا یہ سمجھداری کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جتنی محنتیں، چاہے مدرسے والے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، علماء بیانات کر رہے ہیں، اساتذہ بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہیں، کوئی جا کر ملاقاتیں کر رہا ہے، گشت کر رہا ہے، مل جل کر، جتنی محنتیں سب دین کی محنتیں، سب دعوت کی محنتیں۔ یہ آپ کے ہاں جو حاضری ہوئی، بات چیت ہو رہی، یہ بھی دعوت کا ہے۔ بعض لوگوں کو سمجھ میں ہوگا سارے کام ٹھیک ہے لیکن دعوت کا کام نہیں ہو رہا، تو انہوں نے سمجھا ہی نہیں آج تک دعوت کہتے کسی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں اگر کسی نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کہیں نہیں اس نے کھانا نہیں کھایا، تو اس نے اپنے گھر میں کھانا کھایا، کھانا مقصود ہے، کھانا کھایا۔ تو دوسروں پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو سمجھایا اللہ نے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دوسروں پر محنت کرنے سے اپنا نفع ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی تاجر احسان جتانے لگے، میں بیکری بند کر دوں تو پورا رام نگرم بھوکا مر جائے، اور میں اپنی کپڑے کی دکان بند کر دوں تو سارے بچے ننگے پھریں، اور میں غلہ بیچنا بند کر دوں تو کسی کے گھر میں کھانا نہ پکے، تو لوگ کہیں گے اس کی دکان چھوڑو بھائی، یہ بیوقوف آدمی کہیں اور سے لیں گے۔ یہ حال دین کا ہے، دوسروں پر محنت کرنا ہے اور اللہ کے شکر گزار بننے ہیں کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پر محنت کر کے، اگر اللہ آپ نے قبول کر لیا، ہمیں اخلاص دے دیا، ہمیں ایمان دے دیا تو آپ کا احسان ہے، آپ کا۔ تو میرے دوستو، اس زندگی کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ زندگی رک کر انتظار نہیں کرے گی، چلی جائے گی۔ اب تک جتنی گزر گئی اس نے انتظار نہیں کیا تھا، جو بچی ہے وہ کتنی ہے معلوم نہیں ہے، وہ بھی انتظار نہیں کرے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیں۔ اس کے لیے پتہ ہے پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ہے اس اقرار کے ساتھ کہ اللہ بہت وقت غفلت میں گزر گیا، معاف فرما دیجیے، اس اقرار کے ساتھ توبہ کرنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اور پھر محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اور بھائی غلہ ملتا ہے، غلے کی دکان پر، کپڑا ملتا ہے، کپڑے کی دکان پر، دوا ملتی ہے کیمسٹ میں، دوا کی دکان میں، اسی طرح دل کی محنت ملتی ہے دل والوں کے پاس، اللہ ملتے ہیں اللہ والوں کے پاس۔ تو کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرنا، اس کے رابطے میں رہنا، جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے انسان کسی ڈاکٹر سے رابطے میں رہتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی روحانی ڈاکٹر کے رابطے میں رہنا،
اور پھر ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، اور ذرا سا بھی غفلت ہو جائے، ذرا سا بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا، فوراً اللہ سے معافی مانگنا، بلکہ یہ یقینی ہے کہ کچھ نہ کچھ غفلت ہو ہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اس لیے صبح و شام روزانہ پابندی سے استغفار کرنا۔ اور چونکہ ساری نعمتیں ملتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جیسے آپ کو کوئی سامان چاہیے کسی کمپنی کا، دکان سے ملے گا، کمپنی کی ایجنسی سے ملے گا، اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ آپ کسی دکان سے جا کر کے خریدیں تو وہاں بھی ایجنسی سے ہی آیا ہوگا، کسی سپلائر سے منگائیں وہ بھی ایجنسی سے ہی لا کے دے گا۔ تو اللہ کی رحمتوں کی ایجنسی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ملتا ہے، اس لیے روزانہ دونوں وقت پابندی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ توبہ سے ابتدا ہوتی ہے، ہم توبہ کریں، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، سچی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں، اور یہ عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد سے ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرما۔